بار بار چھینک آنے پر الحمدللہ کہنے اور جواب دینے کا حکم۔ بار بار چھینک آتی ہے تو کیا بار بار الحمدللہ کہنا ہوگا یا پہلی بار کہہ لیں تو کافی ہے؟ اسی طرح کیا ہر بار جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہوگا یا ایک بار کہہ دینا کافی ہے؟ نیز کیا یرحمک اللہ کے جواب میں یہدیکم اللہ کہنا بھی واجب ہے؟ ابو شاہان ریاضی بہار سے۔ دیکھیں 3 دفعہ تک آپ جواب دے دیں الحمدللہ اور یرحمک اللہ، باقی بار بار چھینک آ رہی ہے تو یہ مضمون صحیح حدیث میں موجود ہے کہ پھر الحمدللہ یا یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ بیماری ہے، تو یہ مضمون صحیح حدیث میں موجود ہے، تو لہذا 3 دفعہ تک تو آپ اس کو الحمدللہ یرحمک اللہ کہہ دیں، یعنی جب اس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیں، اور وہ پھر یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہہ دے، تو یہ 3 دفعہ تک، اس کے بعد نہیں۔ اور باقی یہ جو ایک دفعہ اس پر بھی الحمدللہ کہنا واجب ہے، اس پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، جس کو چھینک آئے نا الحمدللہ وہ کہے، سنت ہے یہ عمل، اور جب وہ الحمدللہ کہے تو پھر جواب میں یرحمک اللہ کہنا آپ پر واجب ہے۔ پھر آگے سے وہ بھی یہدیکم اللہ یصلح بالکم ویصلح بالکم کہہ دے تو یہ لازم نہیں ہے، یہ افضل عمل ہے، سنت عمل ہے، لیکن بار بار چھینکیں آ رہی ہیں تو پھر نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، اس کو تو مسئلہ ہے بیچارے کے ساتھ، اس کو بولو بھائی کوئی اینٹی الرجی کھاؤ یا ناک اچھی طرح جا کے صاف کرو۔ کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ کیا اس دور میں اجتہاد کا دروازہ بند ہے؟ اگر بند ہے تو آنے والے مسائل کا کیا ہوگا؟ اسامہ محمد اسلام آباد سے۔ جو نئے مسائل ہیں ان میں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، کیونکہ دین جب قیامت تک کے لیے آیا ہے تو قیامت تک کے مسائل کا حل علماء نے دینا ہے نا، تو اگر ان میں اجتہاد کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو وہ کیسے مسائل کا حل پیش کریں گے؟ تو جو بھی ذی استعداد علماء ہیں، جو نئے مسائل ہیں جو پہلے نہیں تھے، تو ان میں اجتہاد وہ کریں گے، اور درست نتیجے تک پہنچ گئے تو ڈبل اجر، غلطی ہو گئی بشرطے کہ وہ عالم، باقاعدہ عالم ہوں، ذی استعداد ہوں، ان میں اجتہاد کی صلاحیت ہو، اور اگر غلطی ہوئی ان سے تو پھر ان کو اس غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے۔ البتہ جو قدیم مسائل ہیں ان میں اجتہاد نہیں ہو سکتا اب، کیونکہ اس اجتہاد کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ایک تو وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو پہلے مجتہدین میں تھیں، اور ان صلاحیتوں کے ہونے کا فائدہ بھی نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، کیونکہ نقصان یہ ہے کہ اب پھر نئے اختلافات ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے نا تو وہ ضرورت کے حساب سے رجال پیدا کیے ہوتے ہیں، جیسے محدثین کا ایسا حافظہ تھا کہ آج اس کا تصور نہیں ملتا، کیوں؟ حدیث کی حفاظت کے لیے ایسے حافظے کی ضرورت تھی۔ تو ایسے ہی اس زمانے کے جو فقہا تھے ان کو بے پناہ اللہ نے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا ملکہ اور ایک طاقت عطا کی تھی، کیونکہ اس زمانے میں ضرورت تھی، کیونکہ اسلام جو ہے نا فقہ مدون ہو رہا تھا، مرتب ہو رہا تھا، اس پہ ملکی قوانین مرتب ہو رہے تھے، تو تدوین کے لیے ایسے دماغوں کی ضرورت تھی۔ جب وہ ضرورت پوری ہو گئی اور فقہ مرتب ہو گیا، فقہ حنفی بھی ہو گیا، مالکی بھی، شافعی بھی، حنبلی بھی، اور پوری امت اب اس پہ جمع ہو گئی، تو اب کسی نئے مجتہد کی ضرورت نہیں ہے، وہ آ کے فساد ہی کرے گا یا کوئی نئی چیزیں مارکیٹ میں لائے گا، یعنی فساد بئی معنی کہ اس کے آنے سے امت مزید ٹوٹے گی۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ جو ہے جب مجتہدین کے فقہ مدون ہو گیا نا تو اب اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ بند ہونے کا مطلب یہ قدیم مسائل میں، بعض لوگ کہتے ہیں اس پہ قرآن و سنت سے کیا دلیل ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو بات یہ ہے کہ کھلا ہوا ہے، اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں؟ تو یہ تو مشاہدے سے پتہ چلے گا کہ دروازہ کھلا ہے کہ بند ہے۔ تو علماء نے جب مشاہدہ کیا نا کہ جو لوگ بھی اس زمانے میں یا اس کے قریب زمانے میں جنہوں نے دعویٰ کیا نا مجتہد ہونے کا، جب ان کو پرکھا گیا، ان کو جانچا گیا، تو ان سے اتنے بڑے بڑے فالٹ ہوئے ہیں، تو اس مشاہدے کی بیس پر علماء نے فتویٰ دیا کہ اب وہ لوگ پیدا نہیں ہو پا رہے ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ جو بہت علم حاصل کرتے بھی ہیں اور پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مجتہد ہیں، تو ان میں بھی بڑے بڑے فالٹ ہیں، یعنی ان سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں کہ وہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے لوگوں سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بالفرض مان لیا جائے کہ مجتہدین اب بھی پیدا ہو سکتے ہیں قدیم مسائل میں، تو وہ کرے گا کیا آ کے بیچارہ؟ اس لیے کہ ہم تو پھر بھی قدیم مجتہدین کو فالو کریں گے نا، کیونکہ جب کوئی جدید مجتہد آ رہا ہے تو قدیم کے بارے میں اتنا تو ہمیں علم ہے کہ اس کی صلاحیت اور اس میں تقویٰ بہرحال زیادہ تھا، انہوں نے صحابہ تابعین کے زمانے کو دیکھا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے میں نئے کو فالو ہم کیوں کریں گے؟ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ وہ مجتہد کسی مجتہد کو فالو نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں اپنی رائے پہ چلوں گا، تو وہ بھی اپنی ذات تک بند ہوگا، عام مسلمانوں کو اس کو فالو کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جب ہمارے پاس قدیم مجتہدین موجود ہیں اور
ان کا فقہ موجود ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم امت میں ایک پھوٹ ڈالیں اور نئے نئے مجتہدین کو فالو کرنا شروع کر دیں؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت عثمان نے مصحف عثمانی پہ لوگوں کو جب ایک دفعہ جمع کر لیا، اب کوئی اٹھ کے کہے کہ میں ایک نیا مصحف نکالوں گا اور وہ قدیم مصحف جو ہیں وہ میں روایات سے لے کے ان کو جمع کروں گا، تو ہم ان سے کہیں گے اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہے گا بھائی اس کی کیا دلیل ہے قرآن و سنت میں کہ مصحف عثمانی ہی صحیح ہے باقی صحیح نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے جب مصحف عثمانی ٹھیک ہے، جس کو آپ بھی مانتے ہو، اجماع امت سے ثابت ہو گیا، تو نئے مصحف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو یہ کام لغو ہے، بلکہ امت میں پھوٹ ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جب چاروں فقہ مدون ہو گئے، چاروں مجتہدین کے، جن کو پوری امت نے مجتہد مانا اور ان کے کتابیں پوری دنیا میں پھیل گئیں، ان کے فالوورز پوری دنیا میں پھیل گئے، کئی سو سال ان کے فقہ کے آئین کا حصہ رہے ہیں اور اس پر حکومتیں چلی ہیں مسلمانوں کی، تو اب نئے مجتہد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آئے گا بھی تو وہ اپنی ذمہ داری پہ آئے اور خود ہی جو کرنا ہے کرے، مسلمانوں کو یہ نہیں آرڈر دیا جائے گا کہ آپ اس کو فالو کرو۔ ہاں، جدید مسائل میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے اور وہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔